بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں کوئی خوشی نہ تھی، پھر بھی شادی سے پہلے خوش رہا کرتی تھی۔ ہر دم ہنسنا بولنا، سہیلیوں کی محفل مجھ بن سونی ہوتی۔ شادی ہو گئی تو دنیا بدل گئی۔ چند دن سکون کے گزرے، پھر مجھے چپ لگ گئی۔ لگتا تھا جیسے کچھ گم ہو گیا ہے۔ وہ ہنسنا ہنسانا، سکھیوں سنگ آنا جانا سبھی جیسے خواب ہو گیا۔ میٹرک میں تھی، ابو بیمار ہوئے۔ ایف اے کیا تو وہ ہمیں خیر آباد کہہ گئے۔ آگے پڑھنے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ جلد ہی فکر معاش نے آ گھیرا۔ امی ٹیچر بنانا چاہتی تھیں اور میں ایئر ہوسٹس بننا چاہتی تھی۔ میری ایک سہیلی غریب ماں باپ کی بیٹی تھی، اس نے انٹرویو دیا اور ہوائی میزبان منتخب ہو گئی۔ تبھی سے مجھ کو اس جاب میں کشش محسوس ہوئی۔ شہلا بتاتی کہ ایئر ہوسٹس کی تنخواہ بہت اچھی ہوتی ہے، جبکہ ٹیچر کو پرائیویٹ اسکول والے اتنی بھی اجرت نہیں دیتے، اس کے اسکول آنے جانے کا خرچہ ہی نکل آئے۔ ایسی نوکری میں بھلا دن کیسے پھر سکتے ہیں؟ امی نے بہت منع کیا کہ رات کی ڈیوٹی کرنا پڑے گی، کیوں کر گھر سے باہر رہو گی، مگر میں نہ مانی۔ زندگی سدھارنے کے خواب آنکھوں میں بسا کر ہوائی میزبان ہونے کا ارمان لیے انٹرویو دینے چلی گئی۔ شہلا نے مدد کی اور میرے خواب کی تعبیر مل گئی۔ میں منتخب ہو گئی۔ کیا بتاؤں کتنی خوش تھی۔ ہوائی میزبان کے طور پر پہلا سفر کرنے سے پہلے ہی ہواؤں میں اڑنے لگی۔ تربیت مکمل ہو گئی، میں نے ڈیوٹی جوائن کر لی۔ ان دنوں بے حد خوش تھی۔ ڈیوٹی دیتے سال بھی نہ ہوا تھا کہ تحسین صاحب سے قدرت نے ملوا دیا۔ وہ کراچی جا رہے تھے، اسی فلائٹ پر میری ڈیوٹی تھی۔ دوران سفر کچھ اس انداز سے ہم کلام ہوئے کہ ان کا شائستہ انداز دل میں گھر کر گیا۔ جب مسافر جانے لگے تو انہوں نے مجھے اپنا کارڈ دے دیا، میں نے بھی رکھ لیا۔ ڈیوٹی دے کر گھر آئی تو بار بار ان کا چہرہ سامنے نگاہوں میں آنے لگا۔ نہ جانے کیسا جادو تھا کہ رات بھر نیند نہ آئی۔ تبھی پرس سے نکال کر کارڈ دیکھنے لگی کہ کون ہے۔ پورا پتہ اور نام درج تھا۔ پیشہ گولڈ سمتھ لکھا تھا۔ گویا صراف تھے، سونے چاندی کے بیوپاری، سونے میں کھیلنے والے۔ اللہ جانے انہوں نے میرا فون نمبر کیسے معلوم کر لیا، جبکہ میں چاہتے ہوئے بھی ان کو فون نہیں کر سکی۔ ایک روز ان کو فون آ گیا۔ دل منتظر نے سکون محسوس کیا۔ میں نے پوچھا، کہیے کیسے یاد کیا؟ میری والدہ آپ کے گھر آنا چاہتی ہیں۔ سمجھ گئی کہ کیا مقصد ہوگا، کیونکہ تفریح اور تباہ کے لیے تعلق رکھنا ہوتا تو والدہ کو گھر لانے کی بات نہ کرتے۔ میں نے بتا دیا کہ اتوار کو میرا آف ہے۔ وہ اتوار کو شام 4 بجے والدہ کے ہمراہ ہمارے غریب خانے پر تشریف لے آئے اور بغیر لگی لپٹی رکھے آنے کا مقصد بتا دیا کہ تحسین بیٹے کے رشتے کی خواہش مند ہوں۔ آپ کی بیٹی دوران سفر پسند آ گئی، امید ہے کہ مایوس نہ کریں گے۔ تحسین بھی ساتھ تھے۔ امی نے انہیں دیکھا تو پسند کر لیا۔ آنٹی کو جواب دیا کہ 2-4 دن دیجیے، بیٹی سے پوچھ لوں۔ ان کے جانے کے بعد مجھ سے پوچھا تو میں نے ہاں کہہ دی۔ ہمارے مالی حالات اچھے نہ تھے۔ ابا کو گلے کا کینسر ہو گیا تھا، ان کا 3 سال تک علاج چلتا رہا۔ والدہ میری ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتی تھیں۔ میری رضامندی سے بات طے ہو گئی۔ ہفتے بعد تحسین کی والدہ دوبارہ آئیں۔ آپ بیٹے کی دکان دیکھ لیں، جو معلومات درکار ہیں پڑوسی دکانداروں سے لے سکتی ہیں۔ ہمارا ذاتی مکان ہے، کسی شے کی کمی نہیں، مگر رخصتی میں دیر نہ کریں۔ قریبی رشتہ دار اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ان کو خبر ہو، ہم خاموشی سے لڑکی بیاہ کر لے جانا چاہتے ہیں۔ غرض دباؤ ڈال کر انہوں نے 1 ماہ میں تاریخ لے لی، ہمیں سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ نکاح کے بعد مختصر وقت میں رخصتی لینے آ گئے۔ یہ عجب شادی تھی، دولہا والوں کو اس قدر جلدی کہ اپنے رشتہ داروں کو مدعو بھی نہ کرنے دیا۔ ہمارے صرف پھپھا پھپھی اور 2 قریبی عزیز ہی شرکت کر سکے۔ شادی کے بعد ساس نے کہا ملازمت چھوڑنا پڑے گی، ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ملازمت چھوڑنے کا دکھ تو ہوا، مگر ساس اور شوہر کی خوشنودی مقدم جانی۔ شہلا کہتی رہ گئی کہ پہلے ان کے طور طریقے دیکھ لو، شادی میں بھی عجلت کی ہے، ملازمت چھوڑنے میں بھی جلدی کر رہی ہو۔ اب سوچنے کا مگر وقت نہ تھا، شادی ہو چکی تھی۔ میں نے شہلا کی باتوں پر کان نہ دھرے۔ 2 ماہ بعد ہی تحسین صاحب گھر سے غائب ہونے لگے کہ کاروباری سلسلے میں شہر جانا پڑتا ہے۔ میری غیر موجودگی کو محسوس مت کیا کرو، بے فکر ہو کر سو جایا کرو۔ اماں بھی ہوتی تو ہیں تمہارے پاس، فکر کس بات کی؟ خود کماتی تو پیسے ہر وقت پرس میں رہتے، لیکن شادی کے بعد پرس خالی رہنے لگا۔
تحسین گھر کے خرچے کے لیے اخراجات کی مد میں رقم اپنی ماں کو دیتے، مجھے ایک پیسہ نہ دیتے۔ کبھی ضرورت پڑ جاتی تو کہتے اماں ہے نا، ان سے مانگ لیا کرو۔ تب میں نے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا۔ ان کی والدہ سے مانگتے مجھے اچھا نہ لگتا، اگرچہ جو شے کہتی منگوا دیتی، مگر جیب خرچ کی بات ہی اور ہوتی۔ شوہر اکثر غائب، میرے پاس پھوٹی کوڑی نہ ہوتی۔ پھر تحسین کی توجہ مجھ پر کم ہوتی گئی۔ میں ایک انجانے دکھ کی آگ میں جلنے لگی۔ کسی سے کیا کہتی، کیا فریاد کرتی، کھل کر رو بھی نہ سکتی۔ ساس کہتی کس بات کا رونا ہے، کون سا غم ہے، تمہارے پاس سبھی کچھ تو ہے۔ دل پر کیا بیت رہی تھی یہ میرا اللہ جانتا تھا۔ ان کی بے اعتنائی کے باوجود میں ان سے پیار کرتی، ان کا ہر طرح خیال رکھتی کہ گھر نہ بگڑے۔ ساس بھی کہتی کہ صبر کرو، 2-4 بچے ہوں گے تو لوٹ آئے گا۔ رفتہ رفتہ ان کی غیر موجودگی کا دورانیہ بڑھتا گیا۔ ساس کہتی کہ بہو گھبراؤ مت، جہاں بھی ہے ٹھیک ہے، خود بخود گھر آ جائے گا۔ بالآخر امی نے ماموں سے کہا تو انہوں نے تحسین کا کھوج لگانا شروع کر دیا۔ پتہ چلا کہ دکان پر ہی ہوتے ہیں، گھر نہیں آتے تو ان کا سبب ان کی کاروباری مصروفیات ہو سکتی ہیں۔ امی کیسے اعتبار کرتی، شک ہوا کہ دوسری شادی نہ کر لی ہو۔ ایک روز بولی چلو دکان پر پتہ کر لیتے ہیں، جبکہ تحسین نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ دکان پر کبھی نہ آنا۔ میں ایک بچی کی ماں بن چکی تھی اور بچی بیمار تھی۔ ماں کا کہا مان کر ان کے ساتھ صرافہ بازار کی دکان میں چلی گئی۔ تحسین دکان پر نہ تھے، ان کے ملازم تھے۔ انہوں نے کہا آپ اندر کمرے میں بیٹھ کر انتظار کر لیں، وہ آ جائیں گے۔ شوہر کی حکم عدولی نہ چاہتی تھی۔ ماں کی شے پر دکان کے اندر چلی گئی، جہاں پچھلی طرف ایک کمرہ تھا جو سجا ہوا تھا اور ایئر کنڈیشن تھا۔ ہم وہاں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں 2 عورتیں آئیں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میرے شوہر کی دکان ہے، ان کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے پوچھا آپ کیوں آئی ہیں؟ بولیں کچھ زیورات آرڈر کیے تھے، وہی لینے آئی ہیں، میری بچی کی شادی ہے۔ خاتون نے بیٹی کی جانب اشارہ کیا۔ بیٹی کی خوبصورتی نگاہوں کو خیرہ کرنے والی تھی۔ خیر سنار کی دکان پر تو ہر قسم کی خواتین آتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد خاتون نے سوال کیا کیا تحسین صاحب گھر نہیں آتے جو آپ دکان پر آ گئیں؟ ہاں کئی دنوں سے گھر نہیں آئے، بچی بیمار ہے تو والدہ کے ساتھ آ گئی ہوں۔ سچ منہ سے نکل گیا۔ عمر رسیدہ خاتون بولی ایسے شخص سے کب تک تمہارا گزارا ہوگا؟ بہتر ہے ابھی سے راستہ الگ کر لو۔ آج ایک بچی ہے، کل 2 اور پھر بچے ہو جائیں گے تو کیا کرو گی؟ ہمارے یہاں طلاق اتنی آسان نہیں ہوتی۔ میں نے کہا تو بولی تحسین میرا بیٹا بنا ہوا ہے، میں نے سب بچوں کی شادیوں کے زیورات انہی سے بنوائے ہیں، مجھے ماں سمجھتا ہے، کہو تو تمہاری مدد کروں۔ مجھے صبر کرنے کی عادت ہے آنٹی، بیٹی کے ہوتے طلاق لینے کا سوچ بھی نہیں سکتی، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہم وہاں 3 گھنٹے بیٹھے رہے۔ دراصل میں چاہتی تھی کہ یہ عورتیں جائیں تو ہم جائیں، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئیں، بلکہ بیٹی کچھ بے چین تھی کہ وقت دے کر نہیں آئے۔ کس قدر غلط بات ہے، اللہ جانے تحسین کی ماں نے اسے کیسی تربیت دی ہے۔ ابھی یہ بات اس نے کہی تھی کہ اس لڑکی کا بھائی آ گیا۔ باجی ابھی تک نہیں آیا، کدھر ہے وہ ملعون؟ مجھے بہت برا لگا کہ میرے شوہر کے بارے میں یہ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ نوجوان لڑکے نے میری جانب دیکھا تو ماں سے پوچھا یہ کون ہے؟ ماں بولی تحسین میاں کی پہلی بیوی۔ پہلی بیوی کا سن کر میں چونک گئی، گویا دوسری بھی ہے۔ امی نے حیرت سے ان لوگوں کو دیکھا۔ میری ماں سے رہا نہ گیا، سوال کر دیا ہاں یہ جو سامنے بیٹھی ہے میری بہن، یہ ان کی دوسری بیوی ہیں۔ لڑکے نے بغیر جھجکے جواب دیا۔ امی نے دانتوں میں انگلی داب لی۔ عجیب بات ہے، اتنی دیر سے آپ تحسین کو برا بھلا کہہ رہی ہیں، یہ بھی نہ بتایا کہ ان کی دوسری بیوی ہیں۔ بہرحال دل تو اتنا دکھا کہ چکنا چور ہو گیا۔ ضبط کے باوجود بندھن ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ملازمت ان کے کہنے پر چھوڑ دی، اب کیا ہوگا؟ یہ اندیشہ بھوت بن کر ڈرانے لگا۔ امی نے میرا ہاتھ تھاما اور گھر لے آئیں۔ میں ہارے ہوئے جواری کی طرح لڑکھڑاتے ہوئے گھر پہنچی، جبکہ وہ خواتین ہمدردانہ لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے تحسین کو کوس رہی تھیں، انہیں دھوکے باز فراڈیا کہہ رہی تھیں۔ انہوں نے باتوں باتوں میں میرے گھر کا پتہ بھی پوچھ لیا۔ اس واقعے کو زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ وہ خاتون گھر آ گئیں۔ کہا تمہاری بیٹی کس کا انتظار کر رہی ہے؟ اس سانپ نے تو ہمیں بھی ٹس لیا۔ ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ میں یہ بتانے آئی ہوں کہ اس نے ایک اور شادی کر رکھی ہے۔ اب وہ میری بیٹی کے پاس بھی نہیں آتا، نہ خرچہ دیتا ہے۔ یقین نہیں تو میرے ساتھ چلو،
تیسری بیوی سے مل لو۔ میں نے کہا دیکھ کر کیا کروں گی، جہاں ایک وہاں دو، لیکن اس خبر نے دل کو تڑپایا۔ امی سے کہا اب جا کر دیکھ لیں، کیا پتہ اس بات میں کوئی غلط فہمی ہو۔ خاتون کے ساتھ امی گئیں، جہاں نئی نویلی دلہن سے ملاقات کروائی، جس کی عمر کوئی 17 سال ہوگی۔ حسن میں مثل مہتاب تھی۔ بولی ہاں میں تحسین کی بیوی ہوں، ہماری شادی کو 15 روز ہوئے ہیں، وہ میرے لیے گھر لے رہے ہیں، تبھی میکے میں رہوں گی۔ وہ خاتون امی کو اپنے گھر بھی لے گئیں، جہاں ان کی بیٹی نائمہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ رنجیدہ تھی۔ آپ لوگ بے شک اس فراڈ شخص سے بندھن رکھیں، میں تو طلاق لے لوں گی، ابھی بچے نہیں ہیں، کل کو ہو گئے تو ان کو پالنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ شخص جب ایک شادی اور کر لیتا ہے تو پچھلی بیوی کا خرچہ بند کر دیتا ہے۔ مجھے 6 ماہ سے خرچہ نہیں دیا، اسی لیے اس روز ہم دکان پر گئے تھے۔ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس بے وفا سے کنارہ کر لیا جائے۔ وہ طلاق کی راہ دکھا کر چلی گئی، مگر سوچوں میں آگ لگا گئی۔ اب دل یہی چاہ رہا تھا کہ ایسی زندگی سے نجات پالوں کہ میں روکھی سوکھی میں بھی شرافت سے گزر کر رہی تھی، اور وہ عیاش شادی پر شادی کیا جا رہا تھا۔ کیا میری اور بچی کی اتنی بھی پرواہ نہ تھی؟ میں نے میکے میں ڈیرا جما لیا اور لوٹ کر گھر نہ گئی۔ چند دنوں میں گھل گھل کر عادی رہ گئی۔ 20 سال کی عمر میں بوڑھی نظر آنے لگی۔ تحسین آئے تو سیدھا منہ بات نہ کی، الٹا ناراض ہوئے کہ دکان پر کیوں آئی تھی۔ اگر دوبارہ یہ غلطی کی تو طلاق دے دوں گا۔ دے دو طلاق، میں کون سا خوش ہوں تمہارے ساتھ۔ غصے میں میرے منہ سے نکل گیا۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ انہوں نے ایک ساتھ 3 طلاقیں دے کر کہا لو یہ شوق بھی پورا کر لو۔ میرا تو دل لہو لہو ہو گیا۔ ایک روز ساس رونی صورت بنا کر میرے پاس آئیں۔ کاش بہو تم نے ہوش سے کام لیا ہوتا، کن عورتوں کا اعتبار کر لیا۔ اس بازار کی عورتیں ہیں پیسے کی غلام، تم شریف ذاتی ان کے کہنے میں آ گئی۔ طلاق کا لفظ منہ سے کیوں نکالا؟ مرد کو اس طرح نہیں اکسانا چاہیے۔ کیا ملا طلاق لے کر؟ میں جانتی ہوں کہ اس نے تمہارے سوا کسی سے نکاح نہیں کیا، لیکن اب نغمہ سے کر لیا ہے، پھر بھی پچھتا رہا ہے۔ اری نادان، تیسری کا تو نغمہ نے سوانگ بھرا تھا تم کو جلانے اور بدزن کرنے کے لیے۔ وہ لڑکی نغمہ کی سہیلی تھی، اصل بیوی تم ہی تھی، ورنہ اپنے گھر میں میرے ساتھ تم کو کیوں رکھتا؟ تم نے اپنی بچی کا بھی خیال نہ کیا، جلاپے میں طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ تحمل سے کام لیتی تو یہ چڑیلیں قدم نہیں جما سکتی تھیں، مگر اس چلاک عورت نے تمہارے قدم اکھاڑ دیے، اس لیے کہ اپنے قدم جما سکے۔ نغمہ بالآخر تحسین سے نکاح کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ میری خوشیوں کو ڈسنے والی میں نے کس کا اعتبار کر لیا؟ میرا گھر تو مجھ سے چھن گیا۔ زیادہ تو کس بات کا ہے کہ میری بچی باپ کی شفقت سے محروم ہو گئی۔ کسی کے بہکاوے میں آ کر زہر کا پیالہ پیا تو اب کون سا سکون ہے؟ آج تک در در کی نوکریاں کر رہی ہوں، والدہ فوت ہو گئیں، کوئی بہن ہے نہ بھائی، سہیلی نہ غمگسار۔ نوکری کی تھکن بھی عورت کے لیے جان لیوا ہوتی ہے، یہ تو وہی جانے جو نوکری کرتی ہیں۔ میں نغمہ کی زندگی کا کانٹا تھی، مجھے نکال کر مراد پالی۔ سوچتی ہوں کہ اگر سہاگن ہی رہتی تو اچھا تھا، شوہر جیسا بھی تھا، کبھی گھر آ ہی جاتا تھا، معاشرے میں عزت بھی تھی۔ گمان تھا کہ طلاق لے کر سکون مل جائے گا، لیکن نہیں ملا۔ آج تک بے سکون ہوں۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔